ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات میں صرف آپ کے 5 منٹ لوں گا کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم مجبور ہیں اس موضوع پر بات کریں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان جس وقت بنا تھا، پاکستان ایک بہت بڑی قوت تھی، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی قوت، سب سے زیادہ آبادی والا ملک پاکستان تھا۔ ایک طرف مشرقی پاکستان، ایک طرف مغربی پاکستان، دونوں کو مل کے ان کی آبادی اتنی تھی کہ دنیا کے اندر ان کے بعد غالباً انڈونیشیا تھا اور اس کے بعد مختلف مانتے، لیکن پاکستان سب سے بڑا تھا۔ وہ پاکستان آج دنیا کے نقشے کے اوپر موجود نہیں ہے۔ حقیقت پسند بندہ وہ ہے جو اپنے کوتاہیوں کا اعتراف کر لے۔ پاکستان کو توڑنے کے اندر جن لوگوں نے کام کیا اس کے اندر 2-3 نام بڑے مشہور کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے ادارے، ہمارے محافظ، ہمارے چوکیدار، انہوں کی زندگی ایک پاکستان بنتے ساتھ ہی قبضہ کر لیا۔ ایوب خان نے قبضہ کر لیا، سکندر مرزا نے قبضہ کر لیا، پھر ہماری وہ جو نام نہاد جمہوریت تھی وہ ہمارے پاس آئی نہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ فوج کے اندر زیادہ لوگ مغربی پاکستان کے تھے اور بنگالیوں کو وہ نیچ ذات سمجھتے تھے، اور حقیقت یہی ہے۔ ہم تو چھوٹے جو کہ 71 کے اندر بنا تو ہم چھوٹے 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ بنگالی بیچارے تو وہ ایسی وہ کمی جیسے ہوتے، وہ کمی جیسے لوگ ہیں، ان کا کیا تعلق ہے، کالے دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ یہ چیز ذہنوں کے اندر ڈالی گئی کہ بنگالی جو ہے وہ بیچارہ مسکین آدمی ہے، پتہ نہیں کیسے ہمارے سے جڑ گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلم لیگ کو سب سے پہلے بنانے والے بنگالی تھے، سب سے زیادہ پاکستان کو قبول کرنے والے، احتجاج کر کے پاکستان کی حمایت میں ہم کرنے وہ بنگال کے لوگ تھے۔ لیکن ہماری ناکامیاں، ہماری ناہنجاریاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری بے مروتی کی وجہ سے وہ پاکستان کے وہ لوگ ہم سے متنفر ہو گئے، پھر ان کا ظلم کیا گیا۔ شیخ مجیب جس کو غدار کہا جاتا ہے، میں کبھی اس کو غدار نہیں سمجھتا، کبھی بھی نہیں سمجھتا تھا، آج نہیں پہلے کی بات۔ اس نے ہمیشہ آخر دم تک یہ کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس قوم نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو دو، اگر میری اکثریت ہے پاکستان کے اندر میرے حوالے حکومت کرو، میں پاکستان کو لے کے چلوں گا، میں کبھی علیحدہ رہنا نہیں چاہتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں پتا ہے کوئٹہ میں ایک دفعہ آئے وہ، پہ تو ہم بھی ان کے ساتھ گئے دیکھنے کے لیے، چھوٹے تھے، ہم سمجھ نہیں تھی، لیکن ہمیں لگا کہ وہ بندہ مخلص ہے۔ اس وقت ہم چھوٹے سے تھے، سمجھ نہیں آئی، لیکن میں ذاتی طور پر ان کو ملا اور میں دیکھا کہ واقعی وہ بندہ بڑا مخلص ہے۔ ہمارے اور ساتھی بھی تھے۔ پاکستان ٹوٹ گیا، سب سے بڑے ذمہ دار ہمارے اسٹیبلش والے لوگ تھے، پھر سیاسی لوگوں نے مل کے اس طرح معاملہ کیا، اور آج بدقسمتی سے وہ معاملہ دوبارہ پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آج ہمارا ایک فوجی بیٹھ کر، فوجیوں کو آپ سمجھ لیجئے کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھتے ہیں آسمان سے اترے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ بھائی تم ایف اے کیا ہوگا، بی اے کیا ہوگا، تم سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے، اس کے بعد ترقی کے تم جنرل بن گئے ہو، اور تم نے اپنی ملازمت کے دوران کیا پڑھا ہوگا؟ تم نے ایم اے کر لیا ہوگا، تم اپنی کورسز کر لیے ہوں گے، لیکن دنیاوی تعلیم تمہارے پاس ایم اے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اب کسی جنرل کو اٹھا دو شاید مشکل سے کوئی ایم اے آپ کو ملے گا، باقی تمام بی اے کے بعد ہی وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے سبق نہیں سیکھا، جو پہلے ہوتا رہا وہ دوبارہ کرنے کو ہی تیار ہے۔ آج دیکھو عجیب سی بات کی اس نے ایک بندے نے، ہمارا جو یہ آئی ایس پی آر کا جو بندہ ہے، اس کے مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے لوگ خود بٹھائے جاتے ہیں کہ بے عزت ہوں یہ لوگ۔ کہا کہ یہ کے پی کے لوگ خزانے جو ہیں تم جہیز میں لے کے نہیں آئے ہو۔ مجھے بتاؤ تم لے کے آئے ہو جہیز میں؟ تم تو ملازم ہو، تم یہ بات کہنے کی اہل کیسے ہو کہ امن تم جہیز میں لے کے نہیں آئے؟ اور یہ وہی بات کر رہے ہیں، یاد رکھو، وہ نفرت کا بیج آر پٹھانوں کے اندر بویا جا رہا ہے، وہ نفرت کا بیج اس وقت بلوچستان کے اندر لوگوں میں بویا جا رہا ہے، وہ نفرت کا بیج اس وقت اگر پیپلز پارٹی کی حکومت نہ ہوتی سندھ کے اندر سنگھ دیش کے لیے تیار ہوتا معاملہ۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے 2-4 سال بعد ریٹائرڈ ہو جانا، ہم کو پوچھے گا بھی نہیں، اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے ہمارے پیشروؤں کا حال کیا تھا۔ ہاں پوچھا جائے گا، جو بندہ آئین کے خلاف بات کر اس کو پوچھا جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن کے ہاتھ میں اقتدار کی کمان ہے کہ مجھے بتاؤ، اگر میں کوئی چوری کروں مجھے پکڑ لو، مجھے جیل میں ڈال دو، تم سے پہلے جو اربوں روپے کے لوٹ لے گئے، تمہارے پر جنرل لے کے چلے گئے، گلزار کیانی کو دیکھ لو، پرویز مشرف جانی ہو گیا اس کو دیکھ لو، باجوہ کو دیکھ لو،
ایک بندہ 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ اربوں کی جائیداد کا مالک کیسے بنا؟ کون پوچھے گا؟ اور پھر تم پاکستان کے اندر لوگوں کو اکساتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور حقیقت کیا ہے؟ کسی تاریخ کے اندر کسی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوا کہ خواتین کو اٹھا کے لے جاؤ اور ان کو بلیک میل کرو کہ تمہارے خاندان بچوں کو لاؤ، میاں کو لے جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اور کیا کیا زیادتیاں نہیں ہوئی. ایک بندے نے باقاعدہ ویڈیو بنائی کہ میری بیٹی جس کی شادی 2 مہینے بعد ہونے والی تھی، ان فوجیوں نے میرے سامنے اس کا ریپ کیا. کس نے کیا؟ یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، محافظ ہیں، ہماری طرح ٹیکس اوپر پلنے والے لوگ. لیکن بات کہو تو مجرم ہو، خاموش رہو تو پھر مجرم ہو. بھائیو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کون کرنا چاہ رہا ہے یہ؟ اور یاد رکھو افغانستان کے اندر ہمارے ہزار ان سے لوگوں سے اختلاف ہوں، پھر بھی وہ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے دوست ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. ایسا معاملہ بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ تم جو کام امریکہ نہیں کر سکتا، نیٹو نہیں کر سکی، تم پاکستانی فوجوں کو لڑاؤ ان کے ساتھ، ہمارے سے دوبارہ ملاؤ ان کے ساتھ. کیا کر رہے ہو تم؟ تمہیں احساس نہیں ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو؟ ہم نے یہی رہنا ہے، ہماری زندگی بھی یہی ہے، موت بھی یہی ہے، بچوں کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے جنرل اپنی فوراً بھاگ جائیں گے. اس وقت تقریباً 500 سے زیادہ جنرل اور بڑے بڑے عہدوں والے یہ ہیں، وہ پاکستان یورپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے. پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ان کا. ہاں پینشن لیں گے زبردست طریقے سے. اور یہی کام ہمارے اداروں کا ہے، یہی کام ہمارے میری بیوروکریسی کا ہے، یہی کام ہمارے جوڈیشری کا ہے کہ اربوں روپے کما کے وہ باہر بیٹھے ہوئے اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا. ہاں بات کرو تو مجرم ہو، خاموش رہو تو پھر اپنے آپ کو ہمارا ضمیر کا چوکے لگاتا ہے کہ بات کیوں نہیں کرتے. حضرات یہ باتیں یقین کیجئے اللہ ہمارے منہ میں خاک ایسی بات نہ جائے، لیکن ہمیں لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. اور اس وقت یہ ہمارا مغربی بارڈر جو ہے محفوظ غیر محفوظ کر دیا گیا. تم اگر نہیں چلو گے افغانیوں کی حمایت میں، انڈیا تیار بیٹھا ہے وہاں پہ اپنے دوبارہ اڈے کھولنے کے لیے. امریکہ نے پہلے کہہ دیا کہ تم ان کو دہشت گرد قرار دو، جنگ دوبارہ کرو، ہم تمہاری ایڈ کریں گے. صرف پیسہ کمانے کے لیے، صرف پیسہ کمانے کے لیے قوم کو فروخت کر رہے ہو، دین کو فروخت کر رہے ہو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بھائیو صدق کے دل سے دعا کرو اللہ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھ. اللہ تعالیٰ یہ پاکستان دنیا کے اندر اسلام کا قلعہ کہلانے کے لیے بنا تھا. اللہ تعالیٰ اب بھی پاکستان کے اندر لوگ ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں اس کے اندر 4-5 لوگوں کے علاوہ تمام فوج ہماری اپنی دوست ہے، ہمارے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، ہمارے خود اپنے فوج کے اندر ہیں. لیکن 4-5 لوگ جو ہیں وہ اس کو بلیک میل کر کے لے جاتے. اب مجھے یہ بھی میں کل دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں غلط بات چھوٹی ہے کہ سچی ہے. اوریا مقبول جان بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں، وہ کوئٹہ میں رہ کے آئے تھے. وہ سنا ہے ان کو بھی پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، پولیس پکڑ کے لے گئی. تو کون سی پولیس ہے یہ اللہ جانتا ہے. وہ بھی سنا ہے فوت ہو گئے. ابھی تک کنفرم نہیں ہوا، لیکن کل نیٹ پہ یہ بات تھی کہ وہ فوت ہو گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وہ فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. حق بات کہنے والا بندہ تھا، وہ حق بات کہتا تھا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا